وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ شروع کریے وقت میں سنا سکتے ہیں ہمارا ترجمہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے ان کے لیے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو وارننگ کریں، چیتاونی دیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہیں چیتاونی وارننگ کریں، نہیں وارننگ دیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. ختم اللہ، اللہ تعالی نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پہ، وعلی ابصارہم، اور ان کی وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پہ، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پہ، غشاوہ، اور ان کی بصارت پہ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں بعض، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور یوم الآخرت کے ساتھ، وما هم بمؤمنین، مگر وہ ایمان نہیں لائے. نہیں ہے وہ ایمان لائے. گڈ صحیح. آئیے. یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. وما یشعرون، وہ جانتے نہیں. جزاک اللہ. اچھا سنا. اچھا آگے ہوئی ایک آیت اور بھی ہے نا؟ جی ہاں. پڑھی. آپ پڑھی وقت سے ایک آیت باقی ہے بھی. والی آیت. اچھا میں سمجھا خالی سوری. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ، اور اللہ تعالی نے اس کو بڑھا دیا ہے، مرضا، بیماری میں. وَلَهُمْ، ان کو جمع ہے نا، زیادہ ہے. ان کو بڑھا دیا ہے اللہ تعالی نے بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بما كانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. ماشاء اللہ. وداؤٹ لوکنگ سنا رہے ہیں یا ابھی سامنے رکھ؟ ترجمہ نہیں دیکھ رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں، کیونکہ بار بار روک رہا تھا، عربی دیکھنی پڑ رہی تھی. نہیں عربی تو دیکھنا پڑے گی نا، ایسی بات ہے. ماشاء اللہ اچھا سنا ہے. اچھا وہ عبد المنان صاحب یا عبد الرحمان صاحب دونوں میں سے کوئی ایک اگر ہے تو، اگر وہ کل آئے ہوں اور آج بھی ہیں تو ان سے کہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جتنا آتا ہے وہ سنا دیں ایزیلی، جتنا مفہوم بتا دیں، جتنا کوشش کریں. وعلیکم السلام. عبد الرحمان بھائی جی آپ سنائیے، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا سنا دیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، اور جو وہ لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیے، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ان کو ڈرائیے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے. ختم اللہ، اللہ نے مہر ڈال دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں میں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں میں،
وعلی بصارہم اور ان کے آنکھوں میں غشاوہ ایک پردہ ڈال دیا. صحیح جزاک اللہ آگے پڑھیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخر دن پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین اور ہم ایمان والوں میں سے ہیں. وہ ایمان والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائے اور وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. جی. یخادعون اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے. وما یخدعون وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ پر. وما یشعرون ان کو معلوم نہیں. فی قلوبہم مرض اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں ایک بیماری ڈالتی ہے. فزادہم اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرتی ہے بیماری میں. زادہم اللہ مرضا ان کی بیماری کو. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون اور ان کے لیے عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے کمال کر دیا. ہم تو سمجھ رہے آپ کو اردو نہیں آتی. ماشاء اللہ بالکل صحیح سنا ہے. دیکھ کر تو نہیں سنا ہے آپ نے؟ عربی دیکھا میں نہیں، عربی تو دیکھنے میں نہیں آئے گی. وہ تو میری عربی حافظ ہوں میں، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ نہیں دیکھا نا آپ نے؟ ایسے انگلش میں ہے. چلے ماشاء اللہ بہت اچھا سنا ہے، بڑی خوشی. اچھا وقت ٹائم ہے، کسی ایک اور سے سننے کا دل کر رہا ہے. اگر ٹائم ہے تو آپ لوگ پرمیشن دیں پھر شروع کرتے ہیں. خلاصہ پوچھیں اس کے بعد. جی وہ تیار ہے. بہت آئیے. اچھا اسلم صاحب آپ نے خلاصہ بات سنا. اسلم صاحب نے خلاصہ بتانا ریڈی رہی جب تک ذہن میں لے کر آ جائیے. نام وام جو کوئی بتائے. لیڈیز بھی تھوڑا ریڈی ہے، لیڈیز سے بھی پوچھیں. آپ شروع کریے عبدالرحمان صاحب. آپ کا کیا نام ہے؟ ابھی صاحب سنیں گے. امین. جی اچھا امین نہیں سنائیے. سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا پہلے تو شیطان بھاگ جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ صحیح فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، کامیاب ہیں. جی ان الذین کفروا صحیح ہے. بے شک کافر لوگ ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو وارننگ دیں یا نہ دیں وہ ایمان نہیں لائیں. صحیح ہے. کافر لوگ سواء علیہم برابر ہے جی ان کے لیے. جی جی ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کافر ہیں. جی جی سواء برابر ہے علیہم ان کے لیے. انذرتہم ام لم تنذرہم ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے. لا یؤمنون ایمان لانے والے. جی ختم اللہ علی قلوبہم
اللہ نے مہر لگا دی ہے اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ ٹھیک۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول کچھ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین مگر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ صحیح، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ ایمان لائے، وما یخدعون اور دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم نہیں وہ دھوکہ دیتے، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم صحیح، اپنے علاوہ اپنے آپ کو، وما یشعرون اور سوچتے نہیں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرض اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بما كانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جزاک اللہ۔ ہاں ٹھیک، ماشاء اللہ، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ آپ کا نام؟ امین۔ امین صاحب، فرسٹ ٹائم میرے خیال سے آپ سے ہو رہے ہیں۔ امین صاحب پہلے تو نہیں تھے کچھ؟ اچھا، بتائیں گے آپ نے اگلے وقت سب سے پہلے امین سے سنیں گے۔ اچھا، میں ایک دو سوال کر دیں گے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تو میں سنوں مجھے تسلی ہو جائے۔ آپ لوگ مجھے امید ہے، لیکن وہ عین الیقین ہوتے ہیں نا، سننے کے بعد بالکل یقین ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کچھ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اصلاً سب 3 گروہوں کا ذکر ہوا، اللہ رب العالمین کو جزا خیر دے۔ اب بتائیے کون سے 3 گروہ ہیں سورہ بقرہ کے 2 رکوع کے اندر رب العالمین نے ان کا ذکر کیا؟ ایک ہدایت والے جی، اور ایک کافر جی، اور ایک منافق۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اور کوئی بتائے تفصیل سے کس کا ذکر ہوا؟ کوئی بھی بتا دیں۔ منافقوں کا۔ جی، جزاک اللہ۔ منافقین ان کے لیے پورا 1 رکوع نازل ہوا، تفصیلی ذکر ان میں سے بھی تھوڑا سامنے پڑا تھا۔ اچھا، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ منافق، تھوڑا مشکل سوال ہے، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ منافقوں کی ابتدا مکہ سے ہوئی یا مدینہ سے ہوئی؟ مطلب پہلے دور میں نفاق نہیں تھا، بعد میں یہ شروع ہوا تھا، تو مکہ کے اندر کوئی شخص منافق تھا یا پھر مدینہ کے اندر منافقت کی ابتدا ہوئی؟ منافق میں hypocrites۔ مدینہ میں۔ جی، مدینہ میں، ٹھیک۔ اچھا، ہارڈ سوال لیڈیز لکھ کر بھیج دیے گا جیسے جواب دینا چاہیں۔ ایک شخص تھا، اس کو مدینہ کے لوگ اپنا سردار بنانے والے تھے، ابھی اس کو سردار بنایا نہیں تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو پھر تمام اوس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سردار تھے، یعنی اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اب حاکم بھی تھے، سب کچھ تھے، تو پھر اس شخص کی بادشاہ خطرے میں پڑ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا بظاہر، پھر اس نے اسلام قبول کر کر منافقت کی ابتدا کی، اور پھر آگے جا کر ہم پڑھیں گے اسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہتان لگایا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی۔ تو اگر خواتین نام بتا سکتی ہیں بڑا
تیزی سے نام بتا دیں لکھ کے بھیج دیں، انگلش بتا دیں. جی صحیح ہے. عبداللہ بن ابی السلول، ان کے اس منافق کا آج میں ایک نئی بات بتا دوں آپ کو. اس منافق شخص کے ایک بیٹے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عبداللہ. عبداللہ بن عبداللہ نام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے یعنی عبداللہ بن ابی السلول کا جنازہ پڑھانے کی کوشش کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روک دیا. آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹے کے کہنے پر اپنا کرتا اتار کر دیا، تو اس منافق شخص کو اس کا کفن پہنا دی گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا بیٹا مسلمان باپ کیسے راستے پہ چل رہا تھا اور بیٹا کیسے راستے. تو جزاک اللہ، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی. رب العالمین آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے. اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی طرح بیچ میں ٹائم نکال کر آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر لیجیے تاکہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی طرح ہمارا سلسلہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے کچھ نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، وہ سمجھ اور لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے. قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، قالوا آمنا، سوری قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، سوائے اس کے کچھ نہیں، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں، اللہ، اللہ تعالی، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، اگر سرکشی مشکل پڑے تو دوسرا اس کا ترجمہ ہم یہ کر لیتے ہیں، ان کی نافرمانیوں میں، یامہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ چلیے یہاں تک نشان لگا لیں گے لانچے 15 آیتیں ہوئی، 5 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک دفعہ اور اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے کچھ نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے،
آمینو ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائے. قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں. ولکن لا لیکن وہ لا یعلمون نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ جدا ہوتے ہیں یا اس کا دوسرا ترجمہ جو بھی ہم نے پہلے دفعہ کیا وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف قالوا وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما سوائے سے کچھ نہیں نحن مستہزئون ہم مذاق کرنے والے ہیں. اللہ اللہ تعالی یستہزئ بہم مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں فی طغیانہم اپنی نافرمانیوں میں یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ کل جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا اس کے اندر ساری آیات جو نازل ہوئی وہ منافقوں کے حوالے سے نازل ہوئی. یہ منافقین کا ایک ایسا گروہ تھا کہ جسے اردو میں کہتے ہیں نہ نگل سکے نہ اگل سکے. اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کو کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. یعنی مسلمان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ شخص منافق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہو گیا پھر تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، کیونکہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اس کے بعد وہ اس طرح کے معاملے کرے تو ہم یہ کہیں کہ وہی ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر اس شخص کا منافق ہونا یقینی ہے. پھر بھی آپ علیہ السلام کو لوگوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قتل کر دیں جس طرح کفاروں کو قتل کر دیں، ان کو مار دیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو مارنا شروع کروں تو لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے، محمد نے تو اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو مارنے سے وائد کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام
دین کی دعوت دے رہے تھے. دین کی دعوت دینے میں دعوت سے زیادہ اہم چیز کردار ہوتا ہے, اخلاق. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر تھوڑے سے سخت دل ہوتے, آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. آپ کے ارد گرد لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, پروانوں کی طرح آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بڑے نرم دل ہیں. آپ آنے والے کی بات کو سنتے ہیں غور سے, آنے والے کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے. آپ کو اگر آپ سے کم درجے کا, اور آپ تو امام الانبیاء ہیں, تمام لوگ آپ سے کم درجے کے ہیں, لیکن انسانوں میں کم درجے کے لوگ بھی اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی جیسے آج ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے عورتیں آتی ہیں, ایک بچی, ان عورتوں میں بھی ایک بچی جہاں چاہتی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جاتی اپنی کوئی بات بتانے کے لیے. آپ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے جاتے, آپ علیہ السلام اس کی بات کو سنتے. تو یہ آپ کے عمدہ اخلاق تھے. ابھی میں نے جمعے میں ایک حدیث بیان کی, ایک شخص نے آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا, کچھ پیسے ادھار لیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ واپسی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو دیں گے, اس سے پہلے وہ یہودی شخص مسجد میں آ گیا, پاغلزا ہو, اس نے آپ علیہ السلام کو سب جملے کہے, آپ کی گردن میں ایک چادر ڈال کر کھینچنے لگا. تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر سخت معاملہ کرنے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دو, ان لصاحب الحق مقال, یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کی قرض کی رقم واپسی کر لی, اگرچہ وہ پہلے آ گیا تھا. تو اب دیکھیے وہ شخص, دوسری کے الفاظ ہیں, وہ قرض کی رقم لینے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ مقررہ تاریخ سے پہلے آ کر اس نے حرکت کی. اس نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا, ان کی اس طرح کی نشانی ہوں گی. ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ کسی پر اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیں گی, وہ غصہ کرنے والے نہیں ہوں گے, نرم مزاج ہوں گے. تو وہ کہنے لگا میں تو آپ کو آزما رہا تھا, آپ نے کہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس علاقے میں محمد نامی نبی آ گئے, لوگوں نے کہا آپ نبی ہیں, میں آپ کو آزما رہا تھا, آپ پورا اس آزمائش پر اترے, آپ باقی اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر وہ یہودی شخص مسلمان ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نرم مزاج تھے, نرم اخلاق تھے. آپ اسلام کی کردار, آپ کا اخلاق, ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کی دعوت دیکھیں 23 سال کے عرصے میں کہاں کہاں تک صحابہ کرام پہنچے. آپ کی زندگی کے اندر کتنے علاقے فتوحات ہو, جو لشکر اسامہ بن زید کی روانگی ہونی تھی, آپ علیہ السلام فوت ہو گئے, وہ کتنا دور جانا تھا اس علاقے میں. تو یہ آپ کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ نرم مزاج تھے. تو آپ علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو مارنا شروع کروں تو لوگ تو پھر متنفر ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے تو یہ تو اپنے ہی لوگوں کو نہیں مار رہے بھائی, اس کے پاس اگر تم مسلمان ہو گے جا کر اسلام قبول کرو گے تو میری مار دے گا. ایک وجہ یہ بھی تھی, ان کو صرف اگنور کیا جاتا تھا اور ان کو برداشت کیا جاتا تھا. اور جب تک ان کو اتنا برداشت کیا جاتا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو میں ہو سکتا ہے آج بتاؤں یا بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تک پر الزام لگا دیا, آپ علیہ السلام کی وائف پر الزام لگا دیا, پھر بھی ان کو برداشت کیا گیا. اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے جب تک وحی نازل نہیں کی 19 دن تک, 19 یا 17 دن, کتنے دن تھے, کتنی مشکل سے وہ وقت گزرا. آپ علیہ السلام کا پورا گھر اجڑ گیا, آپ علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روتی رہی. تو ان کے یہ معاملات تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی بھیجی ان میں سے یہ تھی کہ ان کو کچھ نہیں بولو. تو ان کو کچھ نہیں بولا جاتا تھا. جب کبھی ان کی شیطانیاں, ان کی سرکشیاں بڑھتی تو ان کو پھر تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح. اور ایک مرتبہ ایسے ہوا, یہ یاتذر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 101 ہے غالباً, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جب ان کی بہت زیادہ نافرمانی ہو گئی, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک حکم نازل کیا کہ سنعذبہم مرتین, سورہ توبہ آیت نمبر 101, کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. 2 مرتبہ عذاب دینے سے کیا مراد ہے؟ صرف چند دفعہ ایسے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یہ 2 مرتبہ سے عذاب مراد, ایک دنیا کا عذاب, دوسرا قبر کا عذاب, پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم, ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا. 3 عذاب آ گئے, 2 مرتبہ عذاب پھر بڑا عذاب. 2 مرتبہ عذاب سے مراد ایک دنیا کا عذاب,
ایک قبر کا عذاب اور ایک قیامت کا عذاب. اس سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہوتا ہے. اچھا, آپ علیہ السلام نے کہا مسجد میں, آپ علیہ السلام نے کہا اخرج یا منافق اخرج, تمام مجمع کے درمیان دو چار منافقین کو مسجد سے باہر کر نکال دیا. تو یہ ان کا عذاب تھا کہ سارے صحابہ کرام کو پتہ لگے کہ یہ منافق ہے, اللہ رب العالمین کے رسول نے اس کو مسجد سے نکالا ہے, اس کو برا بنا ہے. اس طرح چند موقع تھے, مگر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. آج ہم نے جو آیت پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی ڈھٹائی کے, اب اس کی انگلش میں کیا کہیں گے, ڈھٹائی سے مراد ان کا بڑا پن اور ان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا, اس کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو, تو یہ کہ اب یہ اپنی غلطی نہیں مانتے, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, جبکہ یہ فساد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جانتا ہے, اللہ کے اپنے پیغمبر کو بتا دیا, مسلمان جانتے ہیں پہلے ان کی غلطی. اور آگے سے کیا کہتے ہیں, جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے, ان کی دوسری وہ بڑی بات ذکر ہو رہی ہے, دوسرا ان کا عمل ذکر ہو رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان والے ایمان لائے, تو یہ کیا کہتے ہیں, ان کی اتنی جرت, کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی نعوذ باللہ ان کے نزدیک ایمان لانے والے صحابہ کرام بیوقوف تھے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو کیا پتا, الا انہم سفہاء, یہ خود بیوقوف ہیں. اچھا, اللہ رب العالمین نے پھر ان کی ایک اور عادت ذکر کی. یہ تو دو معاملے ہو گئے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہیں کرو, یہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں کریں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے, ایمان تو بیوقوف لوگ لاتے ہیں, ہم تو عقل مند ہیں, بہت عقل مند ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں, ادھر کے ملے تو ادھر تھالی کا بیگن کہتے ہیں, ادھر کے ملے تو ادھر کے ہو گئے, ادھر کے ملے تو ادھر کے ہو گئے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے سرداروں کی طرف, اب دیکھیے یہاں شیطان کا لفظ ذکر ہوا, تو ضروری نہیں کہ شیطان وہی ہو جو جن ہو, نظر نہیں ہے, شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سورہ ناس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من الجنۃ والناس, آپ کو پناہ مانگنے کا حکم ملا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پناہ مانگیں اسی طرح, اور ان شیطان میں سے جو جنوں میں سے, انسانوں میں سے بھی. تو ایک شخص اگر اس کے اندر بہت زیادہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے اور وہ کسی چیز کو نہیں مان رہا, وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے, شریعت پر نہیں چل رہا, تو وہ شیطان ہے. انسان بھی شیطان ہے, انسان کو گمراہ کر رہا ہے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اللہ رب العالمین نے یہاں سردار کا لفظ ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے جو بڑے تھے وہ شیطان تھے. اچھا, یہاں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب یہ لوٹتے ہیں اپنے شیطان کی طرف, تو اصلا سب ایک شیطان کا نام بتائیے. بڑے کا ابلیس, نہیں سوری, ابھی یہ بات چل رہی کہ یہ شیطان تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں منافق, تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب یہ اپنے شیطان اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں, انسانوں میں سے ان کے سردار تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی عبداللہ بن ابی سلول, تو اس کا ذکر ہوا یہاں پر شیطان. یہ وہ ان کو ایڈوائز دیتا تھا, وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا مدینہ کے اندر. عبداللہ بن ابی سلول, تم نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اب جو چند لوگ تھے عبداللہ بن ابی سلول کے ساتھی, وہ مسجد کے اندر جا کر عشاء کی نماز پڑھ لی, ظہر اثر پڑھ لی مسجد کے اندر, مسلمانوں کے لیے ہم تم مسلمان ہیں. اور پھر جب عبداللہ بن ابی سلول جیسے سرداروں کے پاس گئے اپنے, اللہ رب العالمین نے ان کو شیطان کا, وہاں جا کر کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے تھے انما نحن مستہزئون, ہم تو مذاق کر رہے ہیں. یہ دوسرے الفاظ میں, انفارمل لینگویج میں, ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو باولوں کو کیا پتا, ہم تو ان کے ساتھ ان کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ بھائی تم تو مسلمان ہیں, وہ سمجھتے ہیں باقی مسلمان, لیکن ہم دل سے اسلام قبول نہیں کر رہے, ہم تو مسلمان نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خطرناک پکڑ ہے. یہ ہم تمام مسلمانوں نے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی سے مذاق کرے. دیکھیے ایک انسان مذاق کرتا ہے, اب جیسے منافق مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے, کس طرح مذاق کرتے تھے, منافق مسلمانوں کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لے کر آ گئے, ہم تو ایمان والے ہیں. جب علیحدہ ہوتے تو
ان کو جا کر کہتے ہیں ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو جھوٹ بول رہے تھے، دوغلی پالیسی، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصود۔ جب اللہ رب العالمین مذاق کرنے پر آئے تو اللہ رب العالمین سے بڑا مذاق کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا مذاق کا مطلب وہ شخص ہلاک، برباد، دنیا تباہ، آخرت تباہ۔ اللہ رب العالمین کیسے مذاق کرتا تھا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ رب العالمین ان کو ان کی نافرمانی میں ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت بند کر دی۔ اب وہ جو چاہیں کر لیں، وہ ادھر جائیں، ادھر منہ ماریں، ادھر کر جائیں، یہاں مسلمانوں کو تنگ کریں، وہاں تنگ کریں، جو کرنا چاہیں کر لیں، جائیں گے کہاں؟ آخر میں آنا تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آنا تو ہمارے پاس ہے، 2 دن کی زندگی ہے، 100 دن کی زندگی ہے، مر جائیں گے، اس کے بعد سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں ہمیشہ کے لیے نچلے خطرناک جہنم کے طبقے کے اندر جلتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جہنم کی ایک وادی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ویل نامی ایک جہنم کی وادی ہے، اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک، آپ علیہ السلام نے ویل وادی کی شدت کا ذکر کیا۔ ایک امام تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر اس ویل وادی کے اندر لو القیت جبال الدنیا، تمام دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں، کتنے مضبوط مضبوط پہاڑ ہیں جنہیں ڈرل کرنے سے بھی توڑو تو نہیں ٹوٹتے، تو فرمایا کہ وہ ایک لمحے کے اندر جل جائیں، بسم ہو جائیں، اتنی خطرناک جہنم کی ایک وادی سے۔ اور یہ جہنم کی سب سے نچلی ترین وادی کے اندر ہوئیں گے، جہاں سے کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مہلت دے دے، اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں مہلت مل گئی دنیا کے اندر، تمہیں ہمارا پیغام پہنچا، تم نے ہمارے پیغام کو قبول نہیں کیا، جاؤ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے آج کے مددگار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا مذاق کا مطلب اللہ رب العالمین ڈھیل دے، انسان کو گناہ کے اندر ڈھیل دے۔ اس سے ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ سبق لے سکتے ہیں اس آیت سے، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے اندر ہے اور وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ کے اندر بہت آگے بڑھتے جا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ رب العالمین مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں دے رہا، اس کو ڈھیل مل رہی ہے، جا اور گناہ کے اندر وہ سود کھا لے، دیگر معاملہ کر لے۔ اب وہ معاملے کرتے رہتا ہے، وہ گناہ کے اندر، وہ تو کہتا ہے میں نے تو اتنا گناہ کیا، مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، میرے بیوی بچے بھی خوش، میرے تو مال و دولت میں برکت ہو رہی ہے، میں تو اور پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ اس خوشحالی کا مطلب میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ 2 دن کی دنیا ہے۔ پانی کا بلبلا جو سمندر سے پانی کو ابالتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، کیسے بلبلے اوپر ہو کر پھوٹ رہے ہوتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر، اسی طرح یہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، اگر دنیا ایک پر کے برابر ہوتی مچھر کے تو کافر شخص دنیا کے اندر ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں اور میں خوشحال ہوں، تو خوشحالی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العالمین نے مجھے ڈھیل دے کر دنیا کے اندر ہی سب کچھ دے دیا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، انسان اپنا محاسبہ کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں آئے دن اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، اپنے سینے میں جھانکو، میں نے آج کا دن گزارا، میں نے ہفتہ گزارا، اس ہفتے میں نے کون کون سے گناہ کیے، میں نے کس کی غیبت کی، کس کی برائی کی، میں نے سود کھایا، میں نے فلاں معاملہ کیا۔ پھر محاسبہ جب کرو گے تو تمہیں اپنی اصلاح کی توفیق ہوگی۔ اگر محاسبہ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے گا جو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تول لو، اپنا وزن کر لو، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب تمہارا وزن کیا جائے، تمہارے اعمال کو تولا جائے تو تمہیں وہاں پریشانی ہو، پشیمانی ہو، تمہاری نیکیاں کم ہو، گناہ زیادہ ہو جائیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ گائے بگائے اپنے آپ کو دیکھتے رہے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کی ہیں۔ اگر میں نے نیکیاں کی ہیں تو ان ریاکاری کی وجہ سے کہیں ضائع تو نہیں کر دی، شیطان نے میرے عمل کو ریاکاری کے ذریعے برباد تو نہیں کر دیا۔ تو یہ ان آیات سے دیکھیں ہم اسباق کیا لے سکتے ہیں، ان آیات سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ گناہ پر گھٹائی، پھر آگے سے دوسروں کو بیوقوف کہنا، ایسے لوگوں کو جو دین، اور آج یہی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو صحیح دین کی دعوت دیں پیچھے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بیوقوف ہے، بیوقوف آدمی، اس کو کیا پتہ ہے، اللہ اللہ دین کی باتیں کرتا رہتا ہے۔
تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی خطرناک اللہ رب العالمین کا مذاق ہے کہ کوئی شخص اسلام کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑائے. یہ منافقین کی روش ہے. ایک شخص اسلام کی دعوت دے رہا ہے, صحیح دین پہنچا رہا ہے کہ نماز کا طریقہ یہ ہے, روزے کا طریقہ یہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کا طریقہ ثابت ہے, عورتوں کی مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا شخص اگر اس کے منہ پر نہیں پیچھے مذاق اڑاتے تو کہ تم اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے, پتہ نہیں کب سے سن رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو مذاق کر رہا ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے مذاق کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کیا مذاق کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نمبر 1 اسے ہدایت نہیں دے رہا, نمبر 2 یہ اپنی ان نافرمانیوں میں بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اسے وحال بینہم الموج, موج آ جائے, یا دوسرے الفاظ میں کہ اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے دل میں حائل ہو جائے, یعنی اسے موت آ جائے. جب موت آ جائے گی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا, عمل کا سلسلہ رک جائے گا. دنیا اس طرح ہے جیسے آپ پیپر دینے کے لیے جائیں, ٹائم اوور ہو جائے تو انویجیلیٹر پیپر چھین لے, کاپی چھین لے کہ آپ نے جتنا ٹائم ملا تھا اس کے اندر جو لکھنا تھا لکھ لیا. اب کوئی تو خوش ہو جائے کہ میں نے بہت اچھا لکھا, میں نے ٹائم کے اندر سارے سوال کوشچن کی میں نے آنسر دے دی, اور کوئی اسٹوڈنٹ پریشان رہ گئی تو میں سوچ ہی رہا تھا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس کو اس کا فیل ہونا, ناکام ہونا یقینی نظر آئے, کیونکہ اس نے 5 کوشچن کا آنسر دینے تو اس نے 1 کا آنسر دیا, 4 کی نہیں دی. تو دنیا کی اسی طرح موت اچانک اگر آ گئی, اور موت آنا برہر کہ موت بتا کر نہیں آتی, تو یہ جو ہمارا امتحانی عمل ہے, جو پیریڈ ہے دنیا, ہم اس کے اندر امتحان سے گزر رہے ہیں, یہ ہمارا لکھنے کا عمل کرنے کا سلسلہ رک جائے گا. پھر خطرناک مرحلے, قبر, عذاب, پولیس رات, حشر نشر, میزان, یہ سارے معاملات کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں. تو آج آپ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ سوچ کر جائیں, یہ سمجھ کر جائیں کہ منافقین کی ایک روش یہ بھی تھی کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے, اور پھر مذاق تو اڑاتے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کا مذاق اڑایا, اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دیتے. تو یہ چند آیات ان کی میں نے مختصری تشریح کی. اب ایک اور چیز, ابھی میرے خیال سے 3-4 منٹ ہیں, ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ لوگ تکلیف دیتے تھے. ان کی تکالیف اتنی تھی منافقین کی, وہ پوری سورت نازل کی اللہ رب العالمین نے, سورہ بقرہ سورہ توبہ, سورہ برات نازل کی, سورہ برات کے آخری رکوع انہی کے لیے نازل ہوئی. ان کی تکالیف میں 10 تکالیف یہ تھی. مثلا سورہ نور, ان منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپسی آ رہے تھے, صفوان بن معطل السلمی ثم زکوانی, ان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی, بھول گئی تھی قافلے میں آنا, تو وہ ان کو لے کر آ گئے. تو ان منافقین نے اس موقع کو غنیمت جانا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن معطل سلمی کے ساتھ مطعون کر دیا, الزام لگا دیا. اور کسی مسلمان پر الزام لگانا ایک بدترین گناہ ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں منافقین ایسا کرتے تھے, یہ ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پاک صاف. اب دیکھیے صفوان بن معطل سلمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی سلول نے الزام لگایا. اس نے کہا کہ یہ دونوں پیچھے رہ گئے, اردو میں کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, یہ دونوں پیچھے رہ گئے, کچھ نہ کچھ تو ہے. بغیر سوچے بغیر سمجھے کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے. تو بعد میں اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر اپنی پیاری بیٹی سے مراد اپنی پیاری بندی بیٹی ہم معنی لفظ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, اپنی پیاری بندی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کر دی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میرے لیے قرآن کریم نازل ہوگا. تو اب یہ جب تک برات نازل نہیں ہوئی, بیچ کے کتنے دن تھے, اس کے اندر کتنی مشکلات ہوئی, تو پھر ان کے لیے عذاب عظیم آ گیا. اب آج اگر کوئی مسلمان اگر کسی مومنہ پر, کسی مسلمان عورت, پاک دامن عورت پر یا کسی مرد پر کوئی الزام لگاتا ہے, تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ضرور ہے, لیکن وہ منافق ہماری روش پر چل رہا ہے, کیونکہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ بدترین گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر, کہ لوگوں ان اموالکم واعراضکم ھذا, تمہارے مال, تمہاری عزتیں, تمہاری جان ایک دوسرے پر اسی طرح ہیں, تم پر ضروری ہے کہ اپنے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرو, ان کے مال کی حفاظت کرو. اس طرح ضروری ہے جس طرح تم اس بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہو, اس دن کی حفاظت کرتے ہو, اس مہینے کی حفاظت کرتے ہو. گویا کہ
ایک مسلمان کی عزت اور بیت اللہ کی عزت دونوں برابر ہیں. یعنی بیت اللہ کی عزت کسی بھی طرح سے ایک مسلمان کی عزت سے زیادہ نہیں. تو کتنی مسلمان کی عزت ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیے, بیت اللہ کو ابرہا اپنا لشکر لے کر ڈھانے کے لیے آیا. عبد المطلب نے کہا کہ یار مجھے اونٹ دے دو واپسی, تم جانو اللہ کا گھر جانا ہے. وہ کہنے لگا یار تم بیوقوف آدمی ہو, تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی, میں اپنا لشکر لے کر آئیے تمہارے رب کا گھر ڈھا رہا ہوں, تمہیں پرواہ نہیں اپنے رب کا گھر بچاؤ, تم لشکر لے کر آؤ. اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے, ہمارے پیارے پروردگار گھر ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے گھر کو بچایا. الم تر کیف, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الذین جعلوا فی تضلیل. آپ لوگوں نے دیکھا جملہ کر کے جو لوگ آئے, ابابیل پرندے وہاں گھومتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لشکر کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی. ایک چھوٹا سا اپنا اللہ رب العالمین مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ابابیل نامی پرندہ, اس کے ہاتھ میں کنکریاں پکڑا دی, اس نے جا کر اس لشکر کو تباہ کر دیا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا, جب اللہ رب العالمین اب مسلمان اور بیت اللہ دونوں کی عزت برابر ہے, جب اللہ رب العالمین اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ابرہا اور ابرہا جیسے بڑے لشکر کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے, تو کیا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بہن کی عزت پر انگلی اٹھائے, کسی مسلمان کو برا بھلا کہے, اس پر الزام لگائے, تو کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی اس مسلمان بندی کی, اپنے اس مسلمان بندے کی عزت کا اگر انتقام لینا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی عبرت کا نشان بنا دے. تو یہ بھی منافقین کی روش تھی کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو تکلیف دیتے تھے. تو ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن شریف ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, ہم صرف پڑھنے یا تک نہیں رکھیں گے, ہم اس سے سبق حاصل کریں گے. تو ان کی اس تکلیف سے, ان کی روش سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں سے اگر کوئی شخص کسی مسلمان میں الزام لگائے گا تو وہ منافقوں کی روش کرے گا. ان کی ایک اور تکلیف, مسجد زرار کی انہوں نے تعمیر کی. آپ علیہ السلام کسی سفر میں تھے, غالباً تبوک پر آپ علیہ السلام گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یار ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو مشکل ہوتی, اپنی ایک مسجد بنا دو. مسجد بنانا منع نہیں ہے, دور مسجد بنائی. آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپسی آئیں گے تو ہمارے وہ مسجد میں بھی دور پڑتی ہے, مسجد یہ ہم نے بنائی کہ آپ آ کر نماز پڑھ دیے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ایسی چیزیں ثابت ہیں, آپ علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کے گھر میں جا کر انہوں نے جگہ بنائی تھی گھر کے اندر نماز کی, آپ نے جا کر وہاں اس کو دوسرے الفاظ میں کہ افتتاح کر دیا. آپ نے جا کر, آپ وہاں گئے, آپ نے وضو کر نماز پڑھی. آپ علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ کو بتایا گیا کہ لمسجد الاسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, کہ یہ لوگ مسجد کی بات کرتے ہیں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد زیادہ حق ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد کے اوپر کھڑے ہوں, آپ وہاں پر کیا کریں, نماز پڑھیں. آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا, آپ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی. آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کے گرا دینے کا حکم دیا. اب دیکھیں, دیکھنے میں کیا لگ رہا تھا یہ تو مسجد ہے, لیکن آپ نے اس مسجد کو گرا دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے, اور وہ مسجد کو پتھر کے اندر تبدیل کر دیا, کیونکہ یہ مسجد اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ یہ ایک انہوں نے مرکز بنایا تھا یہاں سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی. دوسری ان کی حرکت ہو گئی. ایک تیسری حرکت, اس کے بعد آج کا درس ختم, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, کہ یہ لوگ آپ پر, بلکہ نہیں, ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو آپ کو اسی طرح کے معاملات سے پکارتے ہیں, وہ اسی طرح آپ پر الزام لگاتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر پوری حدیث تفصیل سے موجود ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مسلمان شخص تھوڑا سا صدقہ لے کر آئی ہے, تھوڑا سا صدقہ, اس کی جتنی گنجائش تھی, غریب مسلمان. تو یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں, ذرا آپ سنیے گا غور سے. تھوڑا سا صدقہ لے کر آئی ہے, کہہ رہے ہیں اس کے حقارت کی نگاہ سے, کم تر جانتے ہوئے کہنے لگے اس کے اتنے سے مال کے اللہ کو کیا ضرورت, اس کے اتنے سے مال سے کیا اللہ کا کام بن جائے گا, اللہ کے گھر کا کام ہو جائے گا. اس کی بے عزتی کر دی, اس کو انہوں نے طرح طرح کے کلمات سے مطلب یہ کہ متون کر دیا, اس کو برا بلا کہہ دیا. اب ایک دوسرا مسلمان بہت زیادہ مال لے کر آ گیا, اس نے بہت زیادہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا. اس کو کہنے لگے
اس نے جو مال دیا ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس نے اب مال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ جی حاجی صاحب یہ تو بڑا مالدار ہے، نہ اس کو چھوڑا جس نے کم مال دیا، نہ اس کو چھوڑا جس نے زیادہ مال دیا. تو یہ ان کی روش تھی، ان کی یہ معاملات تھے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ صدقہ جو بھی جس نیت سے دیا جائے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. آپ نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ رب العالمین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا جہد المقلی، کم اجرت والے کا صدقہ. ایک شخص پہاڑ جتنا سونا دیتا ہے، اس کے پاس اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کا صدقہ کمال والا نہیں. اور ایک شخص کی دن بھر کی کمائی تھوڑے سے کھجور، اس میں سے اس نے آدھے کھجور اپنے دے دیے تو پھر وہ صدقہ زیادہ قبول. اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، ساری چیزیں لے کر آئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں. دونوں صحیح تھے، غلط کوئی بھی نہیں تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں آپ سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی آپ تو سارا مال لے کر آ گئے. تو یہ اپنی انسان کی کیفیت ہوتی ہے. تو منافقین یہاں بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ان کی جو روش ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کو ذکر کریں گے. ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یہ تیسری چیز ہم نے ذکر کی. آج بھی کتنے مسلمان ہم نے دیکھے ایسے، اللہ ان کو ہدایت دے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ دے رہا ہو، یا کسی غریب بچی کی شادی کرا رہا ہو، یا کوئی اور معاملہ کر رہا ہو، اس کے ہی اپنے رشتے دار کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، یہ تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو کبھی کوئی مطلب نکالنا پڑے، اپنا کوئی غرض ہو. اسی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. تو یہ تانے کون دے گا؟ جو منافقین کی روش پر ہے. اور مسجد بنا کر مسلمانوں کو تنگ کون کرے گا؟ جو منافقین کی روش پر ہے. مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کون کھیلے گا؟ جو منافقین کی روش پر ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ذکر کریں گے کہ آج کے دور میں منافق کسی کو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اور منافق کا حکم انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے. اور اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ منافقین کے اور بہت سی کارستانی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ گائے بغیر ذکر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے جب ہم فوت ہوئیں تو اللہ رب العالمین میں کلمہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے. ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نیکیاں، ہماری کوششیں، ہم جو اتنا چل کر آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ہماری قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پیارا پروردگار تو ہماری اس محبت کو قبول فرما دے. آمین. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے تھوڑا بہت سیکھنا سکھانا، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو چیزیں ناگوار گزرے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.